بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر ببر علی رضوی جو کہ انیس کے نام سے آج تک افق ادب پر روشن ستارے کی طرح، بلکہ ستارہ لفظ انیس کے لیے چھوٹا ہے، ایک ایسے چاند کی طرح ادب کے فلک پر چمک رہے ہیں اور آج تک جو بھی ادب سے جڑا ہوا ہے اسے روشنی دے رہے ہیں۔ انیس کا کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ جو معرکۃ الآرا نہ ہو یا شعراء آفاق نہ ہو، لیکن کچھ مرثیے میر انیس کے ایسے ہیں کہ جنہیں انیس خود بھی بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ کے سامنے جو میں مرثیہ پیش کرنے جا رہا ہوں یہ انیس کے اپنے پسندیدہ مرثیوں میں ایک مرثیہ ہے، اور اس میں جو سلاست ہے، جو روانی ہے، آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ زبان 200 سال یا 150 سال پرانی ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آج ہی کی زبان ہے اور گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے حال کا مرثیہ ہے، اور انیس یہ شروع کر رہے ہیں اس طرح کہ حضرت عباس خیمے سے نکل رہے ہیں اور لشکر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب انیس شروع کرتے ہیں، مطلب ملاحظہ فرمائیے۔ آمد ہے جگر بند شہ قلعہ شکن کی، لشکر میں تلا تم ہے زمیں ہلتی ہے رن کی، سرداروں کا ثابت ہے جدائی سر و تن کی، سمٹی ہے رگیں خوف سے شیروں کے بدن کی، ہے تیز بکف قوت بازو شہدی کا، تھمتا نہیں ماہی پہ قدم گاوے زمیں کا، غل ہے کہ علمدار حسین آتا ہے رن میں، ہے تہلکا مصر و حلب و روم و ختن میں، مردے بھی تہے خاک لرزتے ہیں کفن میں، پھرتے ہیں ہرن چوکڑی بھولے ہوئے بن میں، غازی کی سواری نہیں خیمے سے بڑی ہے، غازی کی سواری نہیں خیمے سے بڑی ہے، شیروں کو نیستہ میں تپے لرزہ چڑھی ہے، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، ہے قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے، نقشہ نظر آ جائے گا سب جنگ احد کا، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا، خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پدر شیر۔ اب دیکھیے، چونکہ بنی ہاشم کے گھر میں سبھی شیر ہیں، تو انیس نے کس نزاکت سے لفظ شیر کو ایک ہی مصرے میں ہر شخص پر رکھ کے استعمال کیا۔ فرماتے ہیں خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پدر شیر، نعرے ہیں جدا شیروں کے دل شیر جگر شیر، پل کے ہے اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر، کیوں نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر، ٹلتے نہیں میدان سے یہ پیشہ ہے انہی کا، ٹلتے نہیں میدان سے یہ پیشہ ہے انہی کا، کہتے ہیں نجف جس کو وہ بیشہ ہے انہی کا، کہتے ہیں نجف جس کو وہ بیشہ ہے انہی کا، تلوار کے بچپن سے یہی لوگ دھنی ہیں، جا باز و دلاور ہے قریشی مدنی ہے، قبضے میں انہی کے ہنر تیغ زنی ہے، سر بات پا دیتے ہیں غنی ابن غنی ہے، جب آ گئے ہیں غیظ میں یہ عرش ہلا ہے، جب آ گئے ہیں غیظ میں یہ عرش ہلا ہے، ورثے میں انہیں زور ید اللہ ملا ہے، جا بازوں سے لے جا نہیں سکتا کوئی بازی، مر جانے کو ایک کھیل سمجھتے ہیں یہ غازی، ہے سب سے قوی بازو سلطان حجازی، کر سکتا ہے شیروں پر کوئی دست درازی، ساونت ہے یہ جان کی پرواہ نہیں ان کو، ساونت ہے یہ جان کی پرواہ نہیں ان کو، ہٹتے ہوئے رن سے کبھی دیکھا نہیں ان کو، ہٹتے ہوئے رن سے کبھی دیکھا نہیں ان کو، ہے خوف کے مارے پسر سعد کا منہ زرد، رنگ اڑتا ہے آندھی سے جو اڑتی ہے کبھی گرد، ہے شور کے بازار شجاعوں کے ہوئے سرد،
باندھے ہوئے ہتھیار لرزتے ہیں جوان مرد، ہے بے خبری فوج کو آمد کی خبر میں، ہے بے خبری فوج کو آمد کی خبر میں، ڈھالوں کو تو ہتھوا سے ہے تیغیں ہیں کمر میں، رن میں نہیں شمشیر ابھی شیر کی چمکی، ابھی تلوار چلی نہیں اور عالم کیا ہے، انیس بتا رہے ہیں رن میں نہیں شمشیر ابھی شیر کی چمکی، ہیبت سے لرزتی ہے صفِ فوج ستم کی، طاقت گئی ہے دست دلیروں کے قدم کی، ہر دم کا ارادہ ہے کہ لے راہ عدم کی، جی چھوڑے ہوئے کوفی و شامی ہے ابھی سے، سارے علم فوج سلامی ہے ابھی سے، بے جنگ مڑی جاتی ہے تلواروں کی دھاریں، خود دیکھ کے گھاٹ اتریں گے سر کس کا اتارے، جو آپ ہی کشتا ہو وہ تیغیں کسے مارے، مصرع دیکھیے گا اگلا، جو آپ ہی کشتا ہو وہ تیغیں کسے مارے، ہے سامنا ایسوں کا جو لاکھوں سے نہ ہارے، سر بھر کوئی جھنجھلائے ہوئے شیر سے کیا ہو، جب ہاتھ میں راشا ہو تو شمشیر سے کیا ہو، جب ہاتھ میں راشا ہو تو شمشیر سے کیا ہو۔ اب یہاں سے کچھ رخصت کے بند ہیں، چونکہ مصائب ہے، حضرت خیمے سے برآمد ہو رہے ہیں اور امام حسین کس طرح بھائی کو رخصت کر رہے ہیں، وہ تھوڑے مصائب کے بند ہیں، اسے ہم چھوڑ کر فوراً آتے ہیں، حضرت کی سواری نکل رہی ہے خیمے سے اور انیس بتا رہے ہیں کہ کیا شان ہے حضرت عباس کی سواری کی، کہتے ہیں یہ ذکر ابھی تھا، فوج میں ذکر تھا، یہ ذکر ابھی تھا کہ سواری نظر آئی، یہ ذکر ابھی تھا کہ سواری نظر آئی، پنہا ہوئی گرد اور کئی باری نظر آئی، شان چمن قدرت باری نظر آئی، آمد اسد اللہ کی ساری نظر آئی، آتا تھا جڑی گھوڑے کو دابے ہوئے رد میں، آتا تھا جڑی گھوڑے کو دابے ہوئے رد میں، اور پھولوں کی لپٹیں چلی آتی تھی جلوں میں، آنا تھا کہ کچھ اور ہی لشکر کا ہوا رنگ، آنا تھا کہ کچھ اور ہی لشکر کا ہوا رنگ، سینوں میں جگر ہل گئے چہروں سے اڑا رنگ، سب سوچ میں تھے دیکھیے اب ہوتا ہے کیا رنگ، بولا کوئی ہے آج لڑائی کا نیا رنگ، لاکھوں ہیں مگر فتح سے دل سرد ہے سب کے، بے جنگ کیے خوف سے منہ زرد ہے سب کے، آپ پہنچا قریب اتنے میں حیدر کا وہ پیارا، لشکر نے کیا حسن کے گلشن کا نظارہ، تھا شور کے اللہ نظر کا نہیں آ رہا، سجدے کا نشاں ہے کہ یہ ہے صبح کا تارا، کثرت یہ نہ ہوگی ید بیضا میں ضیا کی، خورشید پہ اختر ہے یہ قدرت ہے خدا کی، خورشید پہ اختر ہے یہ قدرت ہے خدا کی۔ اب میر انیس یہ بتا رہے ہیں کہ لشکر جو حضرت عباس کو دیکھ رہا ہے، اب ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یار آنکھیں دیکھو، دانت دیکھو، گلا دیکھو، لب دیکھو، یہ ناک دیکھو، یعنی ایک ایک عضو بدن کی میر انیس بتا رہے ہیں کہ حضرت عباس کا بدن کیسا ہے۔ سب سے پہلے انیس آنکھ کے بارے میں کہتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا، کہتے ہیں چتون میں غضب شیر کا آہو سے بڑی آنکھ، چتون میں غضب شیر کا آہو سے بڑی آنکھ، آہن کا بھی دل نرم ہو ڈالے جو کڑی آنکھ، تیر اس کو لگا جس سے لڑائی میں لڑی آنکھ، تھرا گیا جس شخص پا غصے سے پڑی آنکھ، یوں غیظ سے شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا، پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا۔ اب انیس بتا رہے ہیں کہ حضرت عباس کے ہونٹ کیا ہے، کہتے ہیں بہتر ہے کہیں، بہتر ہے کہیں پارہ یاقوت سے ہر لب، مردے کو دکھا دے، ہائے ہائے مردے کو دکھا دے لب عیسیٰ کا اثر لب، گویا ہے نزاکت سے دو برگے گلے تر لب، بے مثل ہے شیریں سخنی ہے یہ شکر لب، باتوں میں فصیحان عرب بند ہوئے ہیں، باتوں میں فصیحان عرب بند ہوئے ہیں، یا یوسف مصری کے بھی لب بند ہوئے ہیں،
یہاں یوسف مصری کے بھی لب بند ہوئے ہیں۔ اب انیس بتا رہے ہیں کہ حضرت عباس کا گلا کیسا ہے۔ اب دیکھیں کیا گلے کی صفائی بتائی ہے، کیا حسن ہے، کیا نور ہے، کیا صاف گلا ہے۔ اہل نظر، اے اہل نظر، لائق اوصاف گلا ہے۔ مہتاب اگر کیجئے انصاف گلا ہے۔ آئینہ بلوڑ سے بھی صاف گلا ہے، آئینہ بلوڑ سے شفاف گلا ہے۔ دعویٰ کرے کس منہ سے کمر جلوہ گری کا، غیرت سے یہاں بند ہے دم حور و پری کا، غیرت سے یہاں بند ہے دم حور و پری کا۔ اب انیس بتا رہے ہیں کہ حضرت عباس کے شانے کیا کہتے ہیں، کس حسن سے تیار ہے اس ماہ کے شانے، ہے جیسے بھرے سید ذی جاہ کے شانے، تھے ایسے ہی حیدر سے شہنشاہ کے شانے، رکھتے تھے یہی شان ید اللہ کے شانے۔ ہاتھ آیا تھا جعفر کو نہ جاہو حشم ایسا، ہاتھ آیا تھا جعفر کو نہ جاہو حشم ایسا، اس دوست کے اوپر ہو تو ہووے علم ایسا۔ اب انیس بتا رہے ہیں کہ حضرت عباس کے ناخن کیا کیا کہتے ہیں، روشن گرے مصباح انامل ہے یہ ناخن، حلال دوست عقدہ مشکل ہے یہ ناخن، یوں دیکھو تو رشک مہ کامل ہے یہ ناخن، ترشے تو مہ نو کے مقابل ہے یہ ناخن، قطع نظر اس کی صفتیں اور بھی 100 ہے، قطع نظر اس کی صفتیں اور بھی 100 ہے، ہر ہفتے میں 10 بدر ہے اور 10 مئی نو ہے۔ اور پھر یہاں سے اب حضرت عباس پہنچ گئے لشکر کے درمیان اور وہ تعریف کر رہے ہیں کہ گلا ایسا، آنکھ ایسی، لب ایسے۔ اتنے میں حضرت عباس نے ان کو خاموش کرا کے اپنا تعارف کرایا۔ اب تعارف کیسے کرا رہے ہیں سنیے گا۔ ہے جس کا پدر قاتل کفار وہ میں ہوں، ہے جس کا پدر قاتل کفار وہ میں ہوں، کہتے ہیں جسے ستر و جرار وہ میں ہوں، جو لشکر دی کا ہے علمدار وہ میں ہوں، رکتی نہیں جس شیر کی تلوار وہ میں ہوں، چاہی نہیں مشکل میں مدد جن و ملک سے، تلوار ہمارے لیے اتری ہے فلک سے، خادم ہوں میں اس کا جو نبی کا ہے نبیرہ، درگاہ خدا میں ہے دعا جس کی پذیرہ، ہم شیروں کا طفلی سے شجاعت ہے وطیرہ، گہوارے میں اجدر کو میرے باپ نے چیرا، کب بند کھلا جو اسد اللہ نے باندھا، افریت کے ہاتھوں کو ید اللہ نے باندھا، افریت کے ہاتھوں کو ید اللہ نے باندھا، عالم میں لقب صاحب سمسام ہے کس کا، شہرا بجہاں روم سے تا شام ہے کس کا، حیدر کے سوا شیر خدا نام ہے کس کا، کاٹے پرے جبریل کو یہ کام ہے کس کا، کاٹے پرے جبریل کو یہ کام ہے کس کا، انسان کوئی جنات کے لشکر سے لڑا ہے، انسان کوئی جنات کے لشکر سے لڑا ہے، کون آگ میں پانی کے لیے کود پڑا ہے، مرحب پہ چلی کون سے جرار کی شمشیر، اور امر ہوا کس کی زبردستیوں سے زیر، کس شخص نے صفین میں لاشوں کے کیے ڈھیر، جو قاتل انتر ہے کہو کون ہے وہ شیر، کس سے ہوا جو کام ہوا دست علی سے، خیبر کا وہ در تھا جو اکھڑتا تھا کسی سے، خندق پہ اسے توڑ کے پل کر دیا کس نے، بشاش دل ختم رسول کر دیا کس نے، مصباح راہ کفر کو گل کر دیا کس نے، تا چرخ بری فتح کا غل کر دیا کس نے، تھی لشکر کفار میں صد حیف کی آواز، یا عرش سے تا فرش تھی لا سیف کی آواز، چکھا ہے شجاعوں نے مزہ دیکھ کے پھل کا، حیدر کی نہ تھی ضرب تماچا تھا اجل کا، پوشیدہ ہے قصہ نہ احد کا نہ جبل کا، بت توڑے ہیں کعبے میں ابھی ذکر ہے کل کا، اس دن کے شرف کیا شب معراج سے کم تھے، سر عرش پہ تھا دوش محمد پہ قدم تھے، سر عرش پہ تھا دوش محمد پہ قدم تھے، بتلاؤ لقب فاتح صفین ہے کس کا،
حق جس سے نمودار ہے وہ دین ہے کس کا، ہر فعل حسن لائے کے تحسین ہے کس کا، آئینہ کرے دین کو یہ آئین ہے کس کا، گر بدر میں وہ شیر پائے جنگ نہ جاتا، گر بدر میں وہ شیر پائے جنگ نہ جاتا، آئینہ ایمان سے کبھی زنگ نہ جاتا، آئینہ ایمان سے کبھی زنگ نہ جاتا۔ ہے سورہ نور ابن شہنشاہ ولایت، سمجھو اسے مصباح شبستان ہدایت، یہ مصحف ناطق کے صحیفے کی ہے آیت، پایا ہے شرف وہ کہ نہیں جس کی نہایت، شبیر ہے یوں آل رسول دو سرا میں، شبیر ہے یوں آل رسول دو سرا میں، یاسین ہے جس طرح سے قرآن خدا میں، اس سولت و شوقت سے رجس خواہ ہوا زیغم، تھر را گئے دل کانپ اٹھا لشکر اسلم، بے جنگ صفے ہونے لگی درہم و برہم، نکلا پسر سعد نہیں فوج سے اس دم، سرکا کے سرے نہج سے خود چتر زری کو، سرکا کے سرے نہج سے خود چتر زری کو، کی دور سے تسلیم علمدار جری کو۔ اب یہاں آگے کے بند میں ایک مکاری میر انیس نے بتائی کہ عمر سعد کس طرح مکاری کر رہا تھا، اور حضرت عباس جانتے تھے کہ یہ دل سے کتنا مکار اور اس کے دل میں کتنا کینہ ہے اور یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس منظر کو انیس نے عجیب طرح رقم کیا، سنیے گا بند۔ منہ پھیر کے عباس نے قبض پہ دھرا ہاتھ، تب کہنے لگا جوڑ کے ہاتھوں کو وہ بدذات، اے کعبہ تسلیم و رضا قبلہ حاجات، میں فوج سے کرتا ہوں ثنا آپ کی دن رات، واللہ جواں آپ سے نایاب جہاں ہے، حضرت سے اولو العزم زمانے میں کہاں ہے، آپ آئے ہیں اس وقت مدارات کروں کیا، بندے کو سرفراز کیا شکر کی ہے جا، مشکیزے کو بھر لیجئے حاضر ہے یہ دریا، اب دھوپ میں ہے آپ مجھے ہوتی ہے ایزا، کچھ مجھ سے وغا ہو تو قسم لیجئے آ کر، سائے میں میرے چتر کے دم لیجئے آ کر۔ اب یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کہاں دھوپ میں کھڑے، آئیے ادھر سائے میں آ جائیں، اب یہ مکاری کر رہا ہے۔ سنیے، مرضی ہو تو لکھ دوں میں ابھی خط غلامی، ہے فخر کے آقا ہو میرا آپ سا نامی، آپ آئے تو ہووے ابھی یہ فوج اسامی، جھک جھک کے قدم بوس ہو سب صوفی و شامی، گر آپ کا دل صاف ہو بندے کی طرف سے، نظرے لیے سردار بڑے فوج کی صف سے۔ اب حضرت عباس نے جواب دیا کہ بڑا تو ہمیں سائے میں بلا رہا ہے، چتر میں بلا رہا ہے، جواب سنیے گا حضرت عباس کا۔ حضرت کہتے ہیں منہ دیکھ کے اس کا متبسم ہوئے عباس، فرمایا کہ جو کہتا ہے لائے خدا راس، میں جانتا ہوں ہے تجھے ایسا ہی میرا پاس، پر بھائی سے آشفتہ ہوں میں اس کی نرک آس، میں کیا ہوں ہر ایک طفل بھی اس گھر کا جری ہے۔ یعنی مولا کہہ رہے کہ تو مجھے مکاریاں دکھا رہا ہے، ارے اگر علی اصغر بھی آ جائے ابھی تو ان کے سامنے بھی مکاری نہیں کر سکتا، کہہ رہے میں کیا ہوں ہر ایک طفل بھی اس گھر کا جری ہے، بھائی کے تصدق میں میری نام وری ہے، میرا نام اسی میں کہ میں قربان ہو جاؤں بھائی پہ۔ اب کہتے ہیں بچپن سے غلامی میں رہا کرتا ہوں دن رات، ان کا جو نہ ہوں میں کوئی پوچھے نہ میری بات، لازم ہے محمد کے نواسے کی مدارات، ہے ان کی ملاقات پیغمبر کی ملاقات، ملتی ہے نجات ان کے سوا کس کے ملے سے، مل اس سے کہ ملتا ہے خدا جس کے ملے سے، ہے مدح کے قابل پسر حضرت زہرا، میں بندہ ناچیز ہوں تعریف میری کیا، حاضر میں کوثر بھی ہے اور سایہ طوبہ، پانی کی نہ خواہش نہ ہمیں چتر کی پرواہ، شبیر کے ہم دامن دولت میں پلے ہیں، سائے میں جو ان کے ہیں تو طوبہ کے تلے ہیں، ہے چتر سے بہتر علم شاہ کا سایہ، پنجہ یہ نہیں سر پہ ہے اللہ کا سایہ، حق مجھ پہ رکھے فاطمہ کے ماہ کا سایہ، ہے ذل ہما سید زیجاہ کا سایہ، پرواہ نہیں حصے میں اگر زر نہیں آیا، یہ چتر سلیماں کو میسر نہیں آیا، یہ چتر سلیماں کو میسر نہیں آیا، آقا سے قدورت ہے غلاموں سے صفائی، ہرگز یہ مدارات تیری مجھ کو نہ بھائی، پچھتائے گا اچھا نہیں نیکوں سے برائی، وہ پیاسے ہو اور پانی پیے ساری خدائی، شبیر کو ایزا ہے مجھے رنج بڑے ہے، ڈیوڑی کے کری دھوپ میں بے سایہ کھڑے ہیں،
اب یہاں پر جب دیکھا فوج نے، پوری فوج نے، کہ عمر سعد کی مکاریاں کسی کام نہیں، تو شبر ملعون نے ایک جملہ کہا، اسے اس بند میں دیکھیے گا، اور پھر حضرت عباس کا جواب۔ سوچا عمر سعد کے خالی گئے سب بار، قابو میں کسی طرح نہ آئے گا علمدار۔ وہ چپ ہوا، وہ چپ جو ہوا بول اٹھا شبر ستمگار، کیوں کرتے ہیں بیعت میں تعامل شہ ابرار؟ حاکم ہے زبردست نہ کچھ زور چلے گا، سر تیز سے کٹ جائے گا، خیمہ بھی جلے گا۔ اب آیا حضرت عباس کو چلا کہ تیری اتنی ہمت کہ تو خیمہ جلا۔ جواب کیا دیا حضرت نے؟ یہ سنتے ہی عباس کو غیظ آ گیا، ایک بار تھرانے لگا جس، اگلنے لگی تلوار، بڑھ کر کہا کیا بکتا ہے او ظالم غدار، یا کچھ تیرے حاکم کی حقیقت نہیں زنہار؟ مرتد ہے مائے کفر سے سرمست ہے ظالم، کیا دست خدا سے بھی زبردست ہے ظالم؟ کیا منہ ہے جو بھائی پر کوئی ہاتھ اٹھائے، رستم ہو تو مہلت نہ میری تیگ کی پائے، بجلی سی جو چمکے تو کوئی تاب نہ لائے، چل جائے وہ خیمے کے جلانے کو جو آئے، ہے زینب دل سوختہ جس میں یہ وہ گھر ہے، سیدانیوں کی آہ میں بجلی کا اثر ہے۔ یہ کہہ کے سروہی کو علمدار نے کھینچا، باغوں کو ادھر فوج ستمگار نے کھینچا، نقشہ ملک الموت کا تلوار نے کھینچا، سرخوف سے بابی میں ہر ایک مار نے کھینچا، دہشت سے ہرن دشت کی حد چھوڑ کے بھاگے، دریا کی تراہی کو اثر چھوڑ کے بھاگے، بجلی سی جو چمکی تو پرندوں کے اڑے ہوش، گھر چھٹ گئے بچوں کی ہوئی یاد فراموش، سب کو کے دامن میں دردے ہوئے روپوش، تھرانے لگے کان کھڑے کر کے سیاہ گوش، ہلتی تھی زمین شور دفو سن جو دال تھا، شیر آتا ہے چھپتے رہو چیتوں میں یہ غل تھا جس سب پہ۔ اب یہاں سے میر انیس نے حضرت عباس کی جنگ کا آغاز کیا، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عباس کی تلوار میان سے نکلی تو منظر یہ تھا کہ جس صف پر گئی تھے وہ بے جان نظر آئی، سرکار کے یہاں سے جو گریبان نظر آئی، گرتی ہوئی بجلی سر میدان نظر آئی، دم میں کہیں سیل اور کہیں طوفان نظر آئی، اعجاز کے انداز دمے جنگ دکھائے، ایک آب دمے تیغ نے 100 رنگ دکھائے، کاٹے ہوئے نیزوں کے کہیں بند پڑے تھے، ترخوں میں جوانان تنو مند پڑے تھے، جو زخمی تھے آنکھیں وہ کیے بند پڑے تھے، تھا باپ کہیں اور کہیں فرزند پڑے تھے، پنجہ کہیں بازو کہیں اور شانے کہیں تھے، پہنچے کہیں جا پہنچے تھے دستانے کہیں تھے، یوں سرخ ہوا خون سے دمے تیغ ہلالی، جیسے لب معشوق پہ ہو پان کی لالی، کھینچی قلم فکر نے تصویر خیالی، لیکن نہیں یہ بات بھی کچھ رنگ سے خالی، خالی دل آب ہے غربت پر شہ تشنا گلو کی، تلوار بھی پیاسی ہے لعینوں کے لہو کی، ہر ضرب میں سر برچھیوں والوں کے اڑائے، ٹکڑے صفے جنگاہ میں بھالوں کے اڑائے، دم میں ورق آدھا کے رسالوں کے اڑائے، پھل تیگ کے پھولاہنی ڈھالوں کے اڑائے، کم چلتی ہے ایسی بھی ہوا باغ جہاں میں، سر اڑتے تھے یوں برگ گرے جیسے خزاں میں، بڑھ کر جو کوئی شیر غضب ناک پہ آیا، خالق کا غضب اس سگے ناپاک پہ آیا، تلوار کا سر گردن صفاق پہ آیا، سر اڑ کے گرا لہر پا تن خاک پہ آیا، چھوٹا نہ جہنم کا کنارہ سکری سے، دوزخ میں یہ خشکی سے گیا اور وہ تری سے۔ اور اب یہ جنگ ختم ہو رہی ہے۔ انیس کیسے ہیں؟ جس طرح تپا رن میں صفے فوج کو دیکھا، بیتاب تلا تم میں نیوں موج کو دیکھا، جب فرد کو دو کر کے پھرے زوج کو دیکھا، دیکھا کبھی پستی کو کبھی اوج کو دیکھا، جاتی تھی جو ایک برق سی گردوں پر چمک کے، کرتے تھے ملک بند دریچوں کو فلک کے، کرتے تھے ملک بند دریچوں کو فلک کے، یہاں سے کبھی واہ سے چمک کر ادھر آئی،
بے سر ہوئی وہ سب تو لپک کر ادھر آئی، اس سب سے ذرا پوشوں کو تک کر ادھر آئی، یہ وہاں گئی اور آگ بھڑک کر ادھر آئی، شمشیر مہے نو تھی کہیں حالہ کہیں تھا، بجلی تھی کہیں شعلہ جوالا کہیں تھا، اس تیغ نے سب رنگ کی زمیں خون سے رنگی، مارے گئے جتنے تھے جوان فوج میں جنگی، کوفی کہیں کشتے کہیں رومی کہیں زنگی، ہل چلتی کے سینوں میں نفس کرتے تھے تنگی، ہر طائرے جہاں ڈھونڈتا تھا راہ عدم کی، پر تن سے نکلنے کی نہ جا ملتی تھی دم کی۔ اور یہ آخری بند جنگ کا، اور پھر یہاں سے مصائب ہیں۔ اسواروں کے تن بے تگو دو ہو گئے بے سر، بھاگے سپرے روک کے تو ہو گئے بے سر، 100 رہ گئے 200 میں تو 100 ہو گئے بے سر، 10 میں جو بچا 1 تو 9 ہو گئے بے سر، تھا شور کے بھاگو کسے طاقت ہے وغا کی، موج آتی ہے دریا کی طرح بحر فنا کی، موج آتی ہے دریا کی طرح بحر فنا کی۔ اور پھر اب لشکر نے جب دیکھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو امان چاہیے، اب لشکر امان مانگا، تھا شور کے بھاگو یہ لڑائی ہے علی کی، پنجائی علی کا ہے کلائی ہے علی کی، جرت اسی جرار نے پائی ہے علی کی، بے سر ہوئے جاتے ہیں دہائی ہے علی کی، اے شیر زیاں نے اسد اللہ اما دے، اے قوت بازو کے ید اللہ اما دے، اب زیز کا اپنی کوئی اسباب نہیں ہے، دہشت سے تیری کس کا جگر آب نہیں ہے، گھر موت کا ہے تیغ کی اب آب نہیں ہے، تلوار نہ چمکا کہ ہمیں تاب نہیں ہے، کر رہے محمد کے نواسے کا تصدق، یہ مشق ہے جس کی اسے پیاسے کا تصدق۔ اور پھر یہ آواز امام حسین کے کانوں تک پہنچ گئی کہ لشکر امان طلبی کر رہا ہے، اور یہاں سے پھر امام حسین حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں بس میرے بھائی واپس آ جاؤ، یہ نانا کی امت ہے انہیں امان دو، سارے بند میں نے چھوڑ دیے۔ لیکن جب حضرت عباس، اب یہاں سے مصائب شروع ہو رہے ہیں، جیسے ہی حضرت عباس نے مشق کو بھرا اور جانے لگے خیمے کی طرف، تو عمر سعد گھبرایا کہ اگر یہ مشق خیمے میں چلی گئی تو ہمارا تو بنا بنایا میدان خراب ہو جائے گا، اور بس یہ چند مصائب کے بند سنیے۔ دیکھا جو عمر نے کہ چلا شاہ کا غمخوار، چلانے لگا پیٹ کے زانو و جفاکار، لو مشق لیے جاتا ہے عباس علمدار، دوڑو صفت ابر کرو تیروں کی بوچھار، ہے موت جو قابو میں نہ یہ شیر اب آیا، مشکیزہ گیا خیمے تلک اور غضب آیا، ہے شیش کدھر لے کے کماداروں کو جائے، نیزوں کی سنان ابن انس بڑھ کے ہلائے، نوفل بھی پرا اپنے سواروں کا جمائے، سکائے حرم راہ نکلنے کی نہ پائے، خشکی میں نبی زادوں کی کشتی کو ڈبا دو، ہاں خوں میں سکینہ کے بہشتی کو بہا دو، آنکھوں سے میں دیکھوں کہ گرے گھوڑے سے عباس، کانوں سے سنوں میں کہ سکینہ ہوئی بے آس، یہ مشق و علم خون میں ترائے میرے پاس، غل ہو کے نہ شبیر کے بچوں کی بجھی پیاس، خلعت تمہیں پہناؤں کہ آرائش تن ہو، اور لاش علمدار کی محتاج کفن ہو، سب شام کی فوج ابن ید اللہ پا آئی، کس شور سے گھنگور گھٹا ماہ پچھائی، سب تیروں کی بوچھار جو زی جاہ پا آئی، تلوار کی بجلی صف گمراہ پا آئی، روکی سپر سب نے قدم پیچھے ہٹا کے، ایک دن میں دھوئیں اڑ گئے ڈھالوں کی گھٹا کے، کس طرح رکے 1 سے 2 لاکھ کریلا، ایک قہر کا دریا تھا پکیا کیا اسے جھیلا، سکائے یتیمان حرم جان پا کھیلا، واہ حسرت و دردہ وہ ہزاروں یہ اکیلا، اس جنگ کو پوچھے کوئی اس تشنہ جگر سے، پانی نہ ملا ہو جسے 24 پہاڑ سے،
لاکھوں سے لڑے یوں علم شہ کو سنبھالے، کچھ مشق پا آفت ہو تو کیوں کر اسے ٹالے، فرصت یہ کہاں تیر جو سینے سے نکالے، دم لینے میں 100 جسم پہ پڑ جاتے تھے بھالے، سر زخمی ہے خون بہ کے ٹپکتا ہے گلے سے، پر مشق ہٹاتے نہیں چھاتی کے گلے سے، چھاتی کے تلے تھے سے تھا شور کہ یہ شیر جیا جانے نہ پائے، ہاں غازیوں یہ تشنہ دہاں جانے نہ پائے، بازو امام تو جہاں جانے نہ پائے، جس گھر کا بہشتی ہے وہاں جانے نہ پائے، برباد کرو محنت سکائے سکینہ، گر پیاس سے مرتی ہے تو مر جائے سکینہ، ناگاہ پسے پشت گئے 2 ستمی جات، تھا ایک حکیم ابن طفیل ایک بن وقات، مکار ستمگار وگا پیشہ ہو قیاد، سادات کو کعبے میں کرے ذبح و جلاد، جو مشق کو تاکے تھے نظر ان کی ادھر تھی، پہلو سے اجل آتی تھی اس کو نہ خبر تھی، شانے پر جو ظالم نے برابر سے کیا وار، جس ہاتھ میں تھی تیغ قلم ہو گیا ایک بار، غصے میں جو قاتل پہ چلے داب کا رہوار، ہے ہاتھ چلا دوسرے قاتل کی بھی تلوار، عباس دلاور کو اسی ہاتھ کا غم تھا، وہ ہاتھ بھی ریتی پہ گرا جس میں علم تھا، مجبور تھا غازی کے نہ تھی ہاتھ میں شمشیر، ہر سو نگرا تھا کوئی بنتی نہ تھی تدبیر، وہ حسرت و دردہ کے لگا مشق پا ایک تیر، پانی جو بہا اور بھی حالت ہوئی تغییر، گھوڑے سے گرا خاک پا سکائے سکینہ، مشکیزے پا منہ رکھ کے کہا ہائے سکینہ، پہنچی یہ صدا کان میں حضرت کے جو ناگاہ، بے کس پا گرا آس میں کوہ غم جا کا، خم ہو کے پکارے کہ کمر ٹوٹ گئی آہ، دوڑی یہ بیاں کرتی ہوئی زینب زیجا، لو صاحبو حضرت سے جدا ہو گیا بھائی، ہائے ہائے میرے بھائی سے جدا ہو گیا بھائی، بس آخری بند ہے دو، تم ساتھ رہو باپ کے اے اکبر محروم، ماتم ہے جواد بھائی کا دل پر نہیں قابو، اٹھ کے کئی بار گرے ہیں شہ خوشبو، تھامو میرے ماجائے کا ٹوٹا ہوا بازو، ایک دم بھی جدا ہوگے جو اس وقت پدر سے، میں بالوں کو بکھرا کے نکل آؤں گی گھر سے، چلائے حرم ہائے علمدار علمدار، لوٹے گئے ہم ہائے علمدار علمدار، نکلا تیرا دم ہائے علمدار علمدار، تنہا ہے علم ہائے علمدار علمدار، اے شیر جوان کس کی نظر کھا گئی تجھ کو، 32 برس کا تھا کہ موت آ گئی تجھ کو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم